بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نالین محمد کیمرہ مین آصف خان گڈو کے ساتھ پروگرام لائیو ود نالین محمد میں حاضر خدمت ہوں. تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم. معزز ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا. اللہ تعالیٰ کا ضلع اکاڑا کے اس چھوٹے سے شہر حویلی لکھا پر خصوصی کرم ہے کہ اس شہر کے باسی اپنی قابلیت کا لوہا منوانے میں پاکستان بھر میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں اس علاقہ کو زرخیز مٹی سے نوازا، وہاں اس سرزمین کو بڑے بڑے بیوروکریٹس اور قومی سطح کے لیڈروں سے بھی نوازا جنہوں نے اس شہر کا نام روشن کیا. ہمارے اس علاقہ سے 1960s میں ایک نوجوان ابھر کر سامنے آتا ہے جو لوگوں کی خدمت کے لیے عوام میں آتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نوجوان ضلع کونسل کا چیئرمین اور پھر اسپیکر پنجاب اسمبلی کے عہدے پر فائز ہوتا ہے. اور ترقی کا یہ سلسلہ رکتا نہیں، اور وہی عظیم لیڈر وزیر اعلیٰ پنجاب کے منصب پر فائز ہوتا ہے. میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچان جائیں. میری مراد وٹو خاندان کا فخر، حویلی لکھا کی پہچان میاں منظور احمد وٹو صاحب ہیں. میاں صاحب، آپ کو پروگرام لائیو ود نالین محمد میں ویلکم کرتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. میاں صاحب، کیا حال ہے؟ آپ کیسے ہیں؟ شکریہ نالین محمد صاحب، میں ٹھیک ہوں، اللہ کا احسان ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے علاقے کے ایک ہونہار طالب علم جو میرا انٹرویو کرنے کے لیے آیا ہے، نالین محمد، مجھے خوشی ہے آپ سے مل کے اور آپ کی باتیں سن کے اور انٹرویو کے لیے جو آپ نے میرے لیے اچھے خیالات کا اظہار کیا، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میاں منظور احمد وٹو صاحب سے سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں فیس بک کے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. آج ہم میاں منظور احمد وٹو صاحب سے لوکل پولیٹکس، ان کی علاقہ کے لیے سروسز، علاقہ کے پرابلمز اور نیشنل پولیٹکس کے ٹاپک پر ڈسکشن کریں گے. میاں صاحب، میں ابھی لرننگ لائف میں ہوں. اکارڈنگ ٹو مائی نالج آپ نے پولیٹکس کا آغاز 1960s میں کیا، تو اس حساب سے میں آپ کے پولیٹکس کے سفر کا 4th جنریشن کا ریپرزینٹیٹیو ہوں. میں نیو جنریشن کو آپ کے ساتھ لنک کرنا چاہتا ہوں تاکہ نیو جنریشن آپ کو ایز اے کریٹر، ایز اے ریفارمر، ایز اے ایجوکیشنسٹ اور ایز اے پولیٹیشین جان سکے. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نئی نسل کے ساتھ میرا رابطہ بڑھانا چاہتے ہیں. اور میں نے جس انداز میں پولیٹکس کی ابتدا کی اور جس انداز سے ارتقائی مناظر جو ہیں وہ طے کیے، اس سے آپ نئی نسل کو روشناس کرانا چاہتے ہیں، تو یہ بڑی خدمت ہوگی آپ کی طرف سے، میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں. میاں صاحب، جب آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ہمارے ایریا میں ایجوکیشنل فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر تھی. آئی وانٹ ٹو نو آپ نے کس انوائرمنٹ میں اور کس پیشن سے تعلیمی سفر کا آغاز کیا؟ نالین محمد صاحب، میں نے پہلی کلاس میں پاکستان بننے کے بعد یہاں وساوے والا کے پرائمری اسکول میں داخلہ لیا، اور پرائمری اسکول وساوے والا جو ہے یہ 2 کمروں پہ مشتمل تھا. اس کی 4 دیواری گری ہوئی تھی اور پھٹے ہوئے ٹاٹ تھے، جس میں نے پہلی کلاس میں داخلہ لیا. اور 5ویں کلاس تک میں نے پرائمری تک میں نے وساوے والا میں تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد 6ٹھی کلاس سے میں حویلی لکھا کے ہائی اسکول میں داخل ہوا، اور میٹرک میں نے ہائی اسکول حویلی سے پاس کیا. تو اور اس وقت جب پرائمری کلاسز میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت پہلی سے لے کے 5ویں کلاس تک ہمارے جو پرائمری اسکول تھے ان میں ABC نہیں پڑھائی جاتی تھی، انگلش نہیں پڑھائی جاتی تھی. انگلش 6ٹھی کلاس میں جا کے شروع ہوتی تھی.
تو جو ہمارے پرائمری اسکولوں کے بچے تھے یہ شہروں کے پبلک اسکول جو ہیں ان سے پیچھے رہ جاتے تھے، جو پرائیویٹ اسکولس تھے ان سے بھی پیچھے رہ جاتے تھے، اور ان کے داخلے میڈیکل کالج میں ان کے داخلے، انجینئرنگ یونیورسٹی میں ان کے داخلے، گورنمنٹ کالج میں ان کے داخلے، کیڈٹ کالجز میں ان کے داخلے، اس سے وہ محروم رہ جاتے تھے کیونکہ انگریزی میں وہ بہت پیچھے ہوتے تھے اور وہاں سارے سبجیکٹس انگریزی میں پڑھائے جاتے تھے۔ تو اس لیے یہ میں نے بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا کہ یہ بچے جو ہیں، جو یہ تو ایک طبقاتی نظام تعلیم ہو گیا کہ کچھ لوگ جو ہے، کچھ بچے جو ہیں وہ اچھی تعلیم حاصل کریں اور کچھ جو ہے وہ موجودہ جو ضروریات ہیں، جو ریکوائرمنٹ ہے اس وقت دنیا کی یا ملک کی، اس سے اس کی تعلیم حاصل نہ کریں اور وہ پیچھے رہ جائیں۔ تو چنانچہ میں نے جب میں چیف منسٹر بنا تو میں نے اس کا ازالہ کیا اور میں نے پہلی کلاس سے انگریزی شروع کرنے کا فیصلہ کیا، اور آج جو انگریزی پہلی کلاس سے پڑھائی جا رہی ہے گورنمنٹ کے اسکولوں میں، 50,000 گورنمنٹ کے اسکول تھے اس وقت جی، جن میں میں نے پہلی کلاس سے انگریزی شروع کرائی تھی۔ تو اور اس کے لیے پھر میرے سامنے مسئلہ پیدا ہوا کہ میٹرک پاس ٹیچر ہیں تو وہ انگریزی کیسے پڑھائیں گے پہلی سے 5ویں کلاس تک۔ تو پھر میں نے 50,000 اسکولوں میں 50,000 ٹیچر بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا، اور ہم نے 50,000 ٹیچر بھرتی کیے، 50,000 نوکریاں دیں۔ یہ سب کے لیے ایک خبر ہے کہ 50,000 نوکریاں ایک گو میں، ایک آرڈر میں، اس وقت 93-94 میں ہم نے وہ دی 50,000 نوکریاں 50,000 اسکولوں میں۔ ایک انگلش ٹیچر جو ہے، گریجویٹ ٹیچر، وہ ہم نے اپوائنٹ کیا۔ تو اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو پہلی کلاس سے انگریزی شروع ہوگی، طبقاتی نظام تعلیم جو ہے وہ ہٹ گیا کافی ترقی کے راستے سے، اور دوسرے یہ کہ بے روزگاری کا خاتمہ ہو گیا، یعنی 50,000 نوکریاں مل گئی پنجاب کے بچوں کو جو گریجویٹس تھے، 50,000 گریجویٹس کو ایک گو میں نوکریاں مل گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام اس لحاظ سے بھی ہوا کہ بے روزگاری کا خاتمہ ایک دفعہ ہو گیا۔ مثلا ہمارے ضلع اوکاڑا میں اس وقت کوئی 1,300 جابس تھے گریجویٹ ٹیچر کے، لیکن ٹیچرز جو تھے، گریجویٹس جو تھے، وہ کوئی 1,100 کے قریب تھے، یعنی 200 نوکریاں رہ گئی۔ یعنی جاب موجود تھے لیکن لڑکے گریجویٹس جو تھے وہ کم تھے، اس لیے 1,100 لوگوں کو جاب مل گئے اور 200 جو تھے وہ رہ گئے۔ تو اس لحاظ سے پورے پنجاب میں جابس کریشن ہوئی، لوگوں کو جاب ملے، ان امپلائمنٹ ختم ہوئی، اور پہلی کلاس سے انگریزی شروع ہوگی، جو آج تک پہلی کلاس سے سارے پرائمری اسکول میں انگریزی کی تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ ہمیں جوائن کیا جناب شہزیب نوید صاحب نے، جناب اکرم بیگ صاحب نے، جناب رائے عرفان صاحب نے، جناب محمد کاشف صاحب نے، جناب مرزا ساجد صاحب نے، جناب حماد صاحب نے، جناب حق نواز صاحب نے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پلیز پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اپنے رائے کا اظہار بھی کیجیے۔ جناب وٹو صاحب، نیو جنریشن آج جو ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ آپ جب اسٹوڈنٹ تھے تو آپ کی کوئی اسپیسیفک ڈائریکشن تھی یا پھر انسیڈنٹلی پولیٹکس میں آ گئے؟ میری جو ایجوکیشن تھی وہ جب میں کالج میں گیا تو یا میٹرک میں نے حویلی لکھا ہائی اسکول سے پاس کیا، جس میں ہمارے چوری دالائی جیسے ہیڈ ماسٹر تھے ہمارے ہائی اسکول کے، لیکن ایک ہی ہائی اسکول تھا حویلی لکھا میں، اور اس میں ہمارے ماسٹر چوری دالائی صاحب تھے، اور ماسٹر عبدالشکور صاحب، ماسٹر عبید اللہ صاحب، اور یہ ہمارے ٹیچر مرزا محمد دین صاحب۔ اس طرح کے ہمارے بڑے لائق اور بڑے معتبر ٹیچرز صاحبان تھے جو حویلی لکھا میں پڑھاتے تھے، جن کی ہمیں آج بھی عزت، جو ہم قدر کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں۔ تو جب میں کالج میں گیا تو کالج یہاں
حویلی میں تو کوئی کالج نہیں تھا، دیپال پور میں بھی کوئی کالج نہیں تھا، اوکاڑا میں بھی کوئی کالج نہیں تھا اس وقت، اور ساہیوال میں گورنمنٹ کالج تھا جس میں جا کے میں نے داخلہ لیا. تو اور گورنمنٹ کالج ساہیوال میں نے ایف اے کیا، لیکن وہاں میں تھوڑی پالیٹکس، جو کالج کی پالیٹکس ہے اس میں بھی میرا عمل دخل رہا، کیونکہ میں جنرل سیکرٹری ہو گیا کالج یونین کا. تو کالج یونین کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے میں نے جو ہے وہ سیاست کے رموز جو ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کالج میں سیاست کیسے ہوتی ہے، کالج میں یونین کی سیاست کیسے ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے گریجویشن کی اسلامیہ کالج لاہور سے، تو وہاں بھی میری دلچسپی رہی. تو مقصد یہ ہے کہ پبلک ڈیلنگ، لوگوں کے مسائل کو سمجھنا، ان کو حل کرنے کی کوشش کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ میں نے کالج لائف سے سیکھنی شروع کی تھی. اور روڈ میپ میرے نزدیک یہی تھا کہ میں نے لوگوں کے مسائل کو سمجھنا ہے اور ان کو حل کرنا ہے، اور اپنے گاؤں سے شروع کرنا ہے اور اپنے علاقے سے شروع کرنا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے. میاں صاحب، ہمارے سٹی میں سوئی گیس، الیکٹریسٹی، سکولز، کالجز اور انفراسٹرکچر آپ کی انتھک محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے. آپ نے یہ سب پلاننگ سے کیا یا پھر آٹومیٹکلی آپ سے یہ کام ہو گیا؟ بیٹے آٹومیٹیکلی کوئی کام بھی نہیں ہوتا. ایسے کام جو ہے اس کے لیے پلاننگ کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے یہ بڑے جان جوکھوں کے کام ہیں، یہ کوئی آسان نہیں ہے. اگر یہ آسان ہوتے تو مجھ سے پہلے بھی لوگ کر لیتے. تو مجھ سے پہلے تو ایک ہائی اسکول تھا لڑکوں کا اور ایک ہائی اسکول تھا لڑکیوں کا. تو اس کے علاوہ کوئی ہائی اسکول نہیں تھا، اور اس کے علاوہ کوئی کالج نہیں تھا حویلی شہر میں. سوئی گیس بھی نہیں تھی، بجلی کا نظام بھی بڑا کمزور تھا. سڑک بھی جو تھی، یہ حویلی کے لوگ جو تھے یہ پہلے بنگا حیات جاتے تھے، اور بنگا حیات سے پھر یہ دیپال پور جاتے تھے، کیونکہ یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ حویلی سے بھومن شاہ کے راستے اور دیپال پور کا راستہ جو ہے یہ موجود ہی نہیں تھا، اس کا کوئی شکل ہی نہیں تھی. یہ تو حویلی کے لوگ جو تھے یہ سلیمان کی سے اور حویلی سے بنگا حیات جاتے تھے، بنگا حیات سے دیپال پور جاتے تھے. تو یہاں کوئی راستہ نہیں تھا. تو یہ راستہ بھی میں نے بنایا. یہ پہلے اس کا سروے کیا میں نے، جب میں چیئرمین یونین کونسل بنا 64 میں چیئرمین یونین کونسل بنا. میں نے گریجویشن کرنے کے بعد 62 میں نے گریجویشن کی، اور 64 میں چیئرمین بنا یونین کونسل کا. تو یہ سیدھا راستہ جو ہے اس کا میں نے سروے کیا، اور سروے کر کے پھر اس کے بارے میں نے کمشنر کو رپورٹ دی اور کمشنر سے ڈسکشن کی، اور یہ راستہ جو ہے منظور کروایا. اور اس پہ سنگل روڈ جو ہے وہ یہ حویلی سے لے کے یہ بھومن شاہ، ڈولا پختہ اور دیپال پور تک جو ہے یہ سنگل روڈ جو ہے یہ بنائی. اور اس کے بعد جب میں اسپیکر بنا تو پھر یہ ڈبل روڈ بنائی. یہ ڈبل روڈ جو بنی ہے یہ میرے اسپیکر شپ کے زمانے میں بنی ہے حویلی سے دیپال پور تک. تو یہ مسئلے جو ہیں یہ بیٹے بڑی محنت طلب کام ہے. اس کے لیے منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے، اور منصوبہ بندی پہ عمل درآمد کرنے کے لیے بے حد ریاضت اور محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو کچھ بھی میں کر سکا ہوں یہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم میرے شامل حال رہا، اور اس علاقے کے عوام کی مہربانی اور ان کی ہمدردی اور ان کا ساتھ میرے ساتھ رہا. اور اس کے لیے میں نے اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کی. میاں صاحب، آپ نے اپنی پولیٹکس کا آغاز کہاں سے کیا اور یہ سفر کیسا رہا؟ پولیٹکس کا آغاز بیٹے میں نے یونین کونسل سے کیا. یونین کونسل کا ممبر بنا، اور ممبر ایسے سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا نہیں ہوا. تو اپنے گاؤں میں جب میں گریجویشن کر کے آیا تو اپنے گاؤں میں بی ڈی کے ممبر کے لیے مجھے کانٹیسٹ کرنا پڑا. کانٹیسٹ کیا، الیکشن لڑ کے جیتا.
بلا مقابلہ نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد جب میں ممبر بن گیا, پی ٹی ممبر بن گیا, تو پھر چیئرمین بلا مقابلہ ہو گیا, اور اس کے بعد ضلع کونسل کا ممبر ہو گیا. تو اس سے میں نے ابتدا کی. ہمیں جوائن کیا جناب علی رضا صاحب نے, جناب علی وقاص صاحب نے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پلیز پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار بھی دیجیے. میاں صاحب, اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیف منسٹر کے منصب پر فائز کیا. آپ نے ہمارے علاقہ کے لیے کیا کیا کام کیے؟ بیٹے, چیف منسٹر کا منصب ایسا ہوتا ہے کہ اس نے پورے صوبے میں کام کرنے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ نمائندہ پورے صوبے کا ہوتا ہے اور پورے صوبے کے انتظامی سربراہ ہوتا ہے. اس لیے اس کی نظر جو ہے وہ صرف اپنے علاقے پہ نہیں ہوتی, اس کی نظر پورے صوبے پہ ہوتی ہے, اور صوبے کے متعلق جو ہے وہ پوری پلاننگ کرتا ہے. تو بطور چیف منسٹر میں نے جو کام کیے, اس میں سب سے زیادہ جو مجھے کام کرنے کا موقع ملا اور جو میری سوچ کے مطابق میں نے اپنی سوچ کو عملی شکل دی, وہ یہ تھی کہ دیہاتوں میں لوگوں کی زندگی کی محرومیاں جو ہیں ان کو دور کیا جائے. اور دیہاتوں کی زندگی جو ہے وہ اتنی تکلیف دہ ہے, غربت کی وجہ سے, ناخواندگی کی وجہ سے, کم وسائل کی وجہ سے, اور جہالت جو ہے وہ بہت بڑی مصیبت ہے ہمارے معاشرے کے لیے. تو اس لیے میں نے کوشش کی کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پہلی کلاس سے انگریزی شروع کی جی. تو یہ پرائمری اسکول جو ہیں, گورنمنٹ کے پرائمری اسکول جو ہیں, یہ عام طور پہ دیہاتوں میں ہیں. پنجاب میں 30,000 گاؤں ہیں, اور 30,000 گاؤں جو ہیں ان میں اسکولوں کی پوزیشن جو ہے, پرائمری اسکولوں کی پوزیشن جو ہے وہ اس ضلع میں اوکاڑا ڈسٹرکٹ میں جتنے گاؤں ہیں اتنے بھی اسکول نہیں تھے. لڑکوں کے اسکول اور لڑکیوں کے اسکول اتنے بھی نہیں تھے. تو میں نے کوشش کی, اور اس کے نتیجے میں ہمارے ڈسٹرکٹ میں لڑکے اور لڑکیوں کے 1400 اسکول بن گئے. 500 کے قریب تھے, 500 کے قریب تھے جب میں چیف منسٹر بنا, اسپیکر بنا اور چیف منسٹر بنا. تو اب اس کے بعد جو ہے یہ اسکولوں کی تعداد جو ہے یہ بڑھ کے 1400 ہوگی پرائمری اسکولوں. پھر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں یا پاکستان میں خاص طور پہ ترقی کا راستہ, عزت کا راستہ, شہرت کا راستہ اور خوشحالی کا راستہ جو ہے وہ اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے, اور وہ تعلیم حاصل کرنے کا راستہ ہے. اور میں ہمیشہ اپنے علاقے کے لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ آپ بے شک ذمہ داری کا مقابلہ نہ کر سکیں, آپ کاروباری طبقے کا, انڈسٹریلسٹ کا مقابلہ نہ کر سکیں, لیکن آپ ایک چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ تعلیم حاصل کریں اور دل سے تعلیم حاصل کریں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کریں تو پھر آپ منظور احمد بٹو کے بچوں کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں, آپ میاں نواز شریف کی اولاد کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں, اور آپ بھٹو فیملی سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اگر آپ تعلیم حاصل کریں. تو تعلیم ایک ہی ذریعہ ہے آگے بڑھنے کا, اور میں نے اس پہ فوکس کیا میں نے کہ ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے جیسے کہ انگریزی کی تعلیم پہلی کلاس سے شروع کی اور 50,000 ٹیچر بھرتی کیے. پھر میں نے پرائمری اسکولوں میں کمپلسری پرائمری ایجوکیشن ایکٹ پاس کیا کہ بچے جو ہیں, آپ کی عمر کے بچے جو تھے وہ تو اسکولوں میں نہیں جاتے تھے, وہ تو گلیوں میں بنٹے کھیلتے تھے اور بھینسیں چراتے تھے اور نان بائی کی دکان پہ مزدوری کرتے تھے.
اور پڑھتے کہاں تھے؟ اب آپ تو ماشاءاللہ اتنے جنٹل مین ہیں اور آپ سٹڈی کر رہے ہیں اور آپ نے بڑی اچھی سٹڈی کی ہے اور بڑے ہونہار ہیں ماشاءاللہ. تو آپ کی عمر کے بچے جو تھے وہ تو مزدوریاں کرتے تھے بیچارے، اور غریب ان پڑھ والدین جو تھے وہ ان سے مزدوریاں کرواتے تھے تاکہ ان کا نان نفقہ جو ہے وہ چلتا رہے. تو اس لیے میں نے لازمی قرار دیا کہ میں ان بچوں کو کسی قیمت پہ مزدوری نہیں کرنے دوں گا اور میں ان کو اسکولوں میں بھیجوں گا. تو چنانچہ کمپلسری پرائمری ایجوکیشن ایکٹ میں نے پاس کیا اور اس کو کاگنیزیبل بنا دیا. کاگنیزیبل سے مراد یہ قابل دست اندازی بنا دیا کہ جو والدین اپنے بچے سے مزدوری کروائیں اور اس کو اسکول گوئنگ ایج کے بچے کو اسکول میں نہ بھیجے تو وہ والدین جو ہیں ان کو مجسٹریٹ طلب کرے گا ہیڈ ماسٹر کے کہنے پہ، اور طلب کر کے ان کو کہے گا کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجو. تو یا بھیج دیں گے یا پھر مجسٹریٹ جو ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے. ویری نائس. تو اس لیے کمپلسری پرائمری ایجوکیشن ایکٹ پاس کر کے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک خدمت کی ہے پورے پنجاب کی کہ جو آج تک لاگو ہے، لیکن میری حکومت کے ختم ہونے کے بعد اس پہ عمل درآمد آنے والی حکومتوں نے اس انداز میں نہیں کیا کہ یہ منظور احمد بٹو کا بنایا ہوا قانون ہے، ہمیں اس پہ عمل درآمد کرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر اس پہ عمل درآمد کرتے رہتے تو میں نے یہ 94 میں ایکٹ پاس کیا تھا، لازمی پرائمری ایکٹ، پرائمری تعلیم ایکٹ. تو اگر یہ عمل درآمد کرتے رہتے تو آج لٹریسی ریٹ جو ہے یہ پنجاب میں کم از کم پنجاب میں لٹریسی ریٹ جو ہے یہ 90% ہو جاتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو ہے یہ بڑا مستحسن کام ہم نے ایجوکیشن میں مڈل اسکولنگ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا کہ 8-10 اسکولوں کے بعد جو ہے وہ مڈل اسکول ہوگا، پھر اس کے بعد ہائی اسکول ہوگا. تو اس طریقے سے پورے پنجاب میں ہم نے ایک جال بچھایا مڈل اسکولوں کا بھی اور ہائی اسکولوں کا بھی اور کالجز کا بھی. یہ کالج جو آپ کو اوکاڑا ضلع میں نظر آتے ہیں جی جی. یہ صرف اوکاڑا ضلع میں نہیں ہے، حویلی میں 2 ڈگری کالج بن گئے، بصیر پور میں 2 ڈگری کالج بن گئے، دیپال پور میں 2 ڈگری کالج بن گئے، گجرے میں 2 ڈگری کالج بن گئے، منڈی احمد آباد میں 2 انٹرمیڈیٹ کالج بن گئے، رینالہ خرد میں ایک لڑکیوں کو ڈگری کالج بن گیا، اوکاڑا میں ایک لڑکیوں کو ڈگری کالج بن گیا اور ایک کیڈٹ کالج اوکاڑا میں بن گیا. تو یہ سارے اللہ کے فضل سے مولا کریم نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اپنے دور اقتدار میں یہ کالجز اوکاڑا ڈسٹرکٹ میں قائم کیے. اور مڈل اسکولوں کے بعد، ہائی اسکولوں کے بعد، پرائمری اسکولوں کی تعداد بڑھانے کے بعد اور کالجز کے بعد تعلیم کا ایک مربوط نظام جو ہے یہ صرف اوکاڑا ڈسٹرکٹ میں نہیں قائم ہوا، اوکاڑا میں بھی قائم ہوا لیکن باقی اضلاع میں بھی قائم ہوا کیونکہ میری ذمہ داری پورے پنجاب کی تھی، صرف اوکاڑا ڈسٹرکٹ کی نہیں تھی. میاں صاحب، آپ نے ہر کام میں خدمت انسانیت کو امپورٹنس دی. خدمت انسانیت کے پیشن کے پیچھے موٹیو کیا ہے؟ خدمت انسانیت کے پیشن کے پیچھے بیٹے موٹو تو یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کی جائے، ان کے لیے بھلائی کے منصوبے جو ہیں وہ بنائے جائیں اور اس پہ عمل درآمد کیا جائے اور قوم کے بنیادی مسائل جو ہیں ان کو حل کیا جائے. مثلا یہ تو ایک ایجوکیشن کی بات میں نے کیا. اب یہاں پنجاب میں یہ صورتحال تھی کہ ہمارے دیہات میں 30,000 دیہات ہیں پنجاب کے. ان دیہات میں بسنے والے جو غریب لوگ ہیں، ایک زمیندار ہیں جو زمینوں کے مالک ہیں، اپنے گھروں کے بھی مالک ہیں. مثلا ہم لوگ اپنے اس گھر کے بھی مالک ہیں، اس کوٹھی کے مالک ہیں، ہم اپنی زمینوں کے بھی مالک ہیں. اور دیہات کی یہ کلچر تھا کہ جو غریب لوگ یہاں رہتے ہیں، جو مزدور ہیں، جو یا دکاندار ہیں، جو یہاں نائی ہے، موچی ہے، درخان ہے، لوہار ہے اور مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، تو زمیندار جو تھے یہ ان کے گھروں کے بھی مالک تھے. تو اس بات کو میں بڑی شدت سے محسوس کرتا تھا، حالانکہ میں زمیندار گھرانے کا فرد ہوں، لیکن میں شدت سے محسوس کرتا تھا کہ یہ بڑی بے انصافی ہے اور یہ بڑی زیادتی اور ظلم ہے
کہ زمیندار تو اپنے کوٹھی کا بھی مالک ہو اور اپنے مربع زمینوں کا بھی مالک ہو، اور غریب لوگ جو ہیں ان کے گھروں کا بھی مالک وہ، ان کی کچی جھونپڑی جو ہے اس کا بھی مالک، کچے مکان کا بھی مالک جو ہے وہ زمیندار ہو، اور وہ غریب آدمی ہے وہ یہ نہ کہہ سکے کہ میں اس گھر کا مالک ہوں، میری اولاد بھی مالک ہوگی۔ تو میں نے اس پہ جب میں چیف منسٹر بنا تو میں نے اس پہ بڑا ایک ایسا فیصلہ کیا جو تاریخ ساز فیصلہ ہے کہ ہم نے قانون سازی کر دی، بڑی محنت کر کے، بڑی ریاضت کر کے، بڑی ڈسکشنز کر کے، اپنی پارلیمانی پارٹی کو بنایا، اپنی کابینہ کو بنایا، اور اس وقت پرائم منسٹر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی، میں پنجاب کا چیف منسٹر تھا، ان کو بنایا، ان کو راضی کیا۔ تو اس پہ ہم نے فیصلہ کیا کہ پنجاب میں ہم مالکانہ حقوق جو ہے یہ دیں گے غریب لوگوں کو، اور کروڑوں کے حساب سے غریب لوگ تھے جن کو مالکانہ حقوق دینے کا ہم نے فیصلہ کیا۔ اس پہ پنجاب اسمبلی میں قانون سازی کی۔ قانون سازی کرنے کے بعد ہم نے پنجاب کے دیہات جو ہیں ان میں ڈیمارکیشن نہیں تھی، دیہاتوں کی گھروں کی ڈیمارکیشن جیسے شہروں میں ڈیمارکیشن ہوتی ہے ویسے دیہاتوں میں نہیں تھی ڈیمارکیشن۔ تو ہم نے تمام 30,000 دیہاتوں میں ایک مہینے کے اندر میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو اور کمشنر صاحبان کو بلا کے اور ڈی سی صاحبان کو بلا کے ان سے میٹنگ کی اور ان کو بتایا کہ یہ میرا آبجیکٹو ہے اور یہ میں نے حاصل کرنا ہے ہر قیمت پہ، اور مجھے ایک مہینے کے اندر تمام گھروں کی ڈیمارکیشن چاہیے۔ تو ایک مہینے کے اندر ڈیمارکیشن جو ہے وہ گھروں کی ہو گئی کہ گھروں سے مراد یہ ہے، ڈیمارکیشن سے مراد یہ ہے کہ ایک کچا گھر ہے، اس کے مشرق میں کیا ہے، اس کے مغرب میں کیا ہے، اس کے شمال میں کیا ہے، جنوب میں کیا ہے، اور اس کی کتنے مرلے زمین ہے، اور اس حد تک ہم نے کیا کہ اس میں درخت کتنے ہیں۔ تو یہ ڈیمارکیشن ہوگی، اور ڈیمارکیشن کے بعد ہم نے ان کے انتقال کر دیے، اور انتقال کرنے کے بعد اس کے سرٹیفکیٹ بنائے اور چیف منسٹر کے سگنیچر کے ساتھ وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ تمام کو تقسیم کیے۔ تو پنجاب کے 30,000 دیہات میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے ان کو مالکانہ حقوق ان کے گھروں کے دیے گئے۔ یہ کام ایک خدا کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، یہ ایک لینڈ مارک کام ہے جو مجھے اللہ کریم نے توفیق دی کہ کسی ایک پیسہ خرچ کیے بغیر۔ لوگ تو ہیں کہ بڑے بڑے منصوبے بنا لیتے ہیں اور ان کے لیے پھر گورنمنٹ جو ہے ان کی پوزیشن یہ بن جاتی ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، معیشت جو ہے وہ تباہ حال ہو جاتی ہے، دنیا جہان کے مقروض ہو جاتے ہیں، اور وہ کام جو ہے وہ بھی ادھورا رہ جاتا ہے۔ لیکن بڑے کام کرتے ہیں، لیکن بڑا کام تو یہ ہے کہ جس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اب صرف لاہور کو ڈیولپ کرنے سے اور اس میں بس چلانے سے کتنے لوگ ہیں جو مستفید ہو رہے ہیں؟ تو زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ لوگ ہیں جو مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ حقوق ملکیت جو میں نے دیے ہیں اس زمانے میں 94 میں لوگوں کو 30,000 دیہات میں، تو 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے ان کو فائدہ پہنچا، وہ گھروں کے مالک بن گئے، گھر بیٹھے بٹھائے، ان کو پٹواری کے پاس نہیں جانا پڑا، ان کو کہیں درخواست نہیں دینی پڑی، ان کے گھر میں بیٹھے بٹھائے فیصلہ کر کے، قانون سازی کر کے، انتقال درج کر کے، تصدیق کر کے ان کو سرٹیفکیٹ ان کو گھروں میں پہنچا دیے۔ تو اس قسم کے کام جو ہے اب ابھی دیکھیں کہ ہمارے ہاں دیپال پور سب ڈویژن ہے، یہاں کوئی سیشن جج نہیں تھا، یہاں کوئی ایڈیشنل سیشن جج نہیں تھا۔ ایڈیشنل سیشن ججز اور سیشن جج جو ہے وہ اکاڑے میں بیٹھتے تھے، اور ہمارے سارے لوگ جو ہے وہ اکاڑے میں جاتے تھے اپنے کیسوں کی پیروی کرنے کے لیے۔ ہمارے وکیل بیچارے جو ہے وہ دھکے کھاتے ہوئے اکاڑے پہنچتے تھے اپنے کیسوں کی پیروی کرنے کے لیے۔ تو سارے پنجاب میں یہی حالت تھی کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو 34 اضلاع تھے وہاں سیشن ججز صاحبان اور ایڈیشنل سیشن ججز صاحبان بیٹھتے تھے، اور سب ڈویژن جو ہے تحصیل لیول جو ہے، سب ڈویژنل لیول جو ہے، جو 144 کے 45 تحصیلیں ہیں، 145 تحصیلیں ہیں پنجاب کی، ان میں کوئی سیشن ججز نہیں ہوتے تھے، ان میں کوئی ایڈیشنل سیشن جج نہیں ہوتے تھے۔
تو میں نے چیف جسٹس صاحب سے میٹنگ کر کے طے کیا، اس وقت میاں محبوب صاحب تھے ہمارے چیف جسٹس، ان سے طے کیا اور طے کر کے ان سے میں نے ریکوائرمنٹ مانگی. میں نے کہا کہ میں سیشن ڈویژن بنانا چاہتا ہوں ہر تحصیل کو، تاکہ لوگوں کو گھر کے نزدیک انصاف ملے. ڈور سٹیپ پہ انصاف ملنے کے لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. جی. تو خدا کے فضل سے ہمیں اللہ کریم نے توفیق دی کہ ہم لوگوں کو ڈور سٹیپ پہ نہ صرف تحصیل سٹیپ پہ، تو ہم نے لوگوں کو انصاف مہیا کرنے کا فیصلہ کیا کہ اب سیشن ججز جو ہیں وہ تحصیل لیول پہ ہوں گے، اور ان کی ساری ریکوائرمنٹ میں نے پوری کر دی، اور چیف جسٹس صاحب سے مل کے ہم نے فیصلہ کر دیا، اور 145 تحصیلوں میں سب کو سیشن ڈویژن بنا دیا، اور وہاں سیشن ججز اور ایڈیشنل سیشن ججز صاحبان جو ہیں وہ اپوائنٹ ہو کے وہاں بیٹھتے ہیں. اب ہمارے ہاں 6-7 ایڈیشنل سیشن جج ہیں دیپال پور میں، اور اسی طریقے سے باقی سب تحصیلوں میں. تو لوگوں کو انصاف نزدیک ملنے لگا، وکلاء صاحبان کے لیے آسانی پیدا ہوگی، پبلک کے لیے، لیٹیگنٹس کے لیے آسانی پیدا ہوگی. تو ایسے کام میں نے کیے ہیں جس پہ بہت اربوں روپے خرچ بھی نہیں آئے، لیکن لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا ہوگی. ہمیں جوائن کیا جناب محمد رمضان صاحب نے، جناب خالد زمان صاحب نے، جناب سلامت خان صاحب نے، جناب چودھری ظفر صاحب نے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. پلیز پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں. وٹو صاحب 2008 کے الیکشن میں آپ انڈیپینڈنٹ حیثیت سے نیشنل اسمبلی کی ایک نہیں بلکہ 2 سیٹوں سے ون کیا، یہ کیسے پاسبل ہوا؟ یہ درست بات ہے بیٹے کہ الیکشن میں جیت بھی ہوتی ہے، ہار بھی ہوتی ہے. اگر بہتر طریقے سے مینجمنٹ کر لی جائے تو الیکشن آپ جیت جاتے ہیں. سیٹنگ آپ بعض دفعہ اچھی کر لیں، جیت جاتے ہیں. لوگوں کو اٹریکٹ کر لیں آپ اپنے کاموں کی امپورٹنس ان پہ ظاہر کر کے، ان کو بتا کے، تو آپ جیت جاتے ہیں. اور بعض دفعہ پاکستان کے جو الیکشن ہیں انہیں مخصوص حالات کی وجہ سے آپ لوز بھی کر جاتے ہیں. جی. تو میں نے کافی الیکشنز جیتے ہیں. میں نے صوبائی اسمبلی کے 5 الیکشن جیتے ہیں، قومی اسمبلی کے 4 الیکشن جیتے ہیں. ویری نائس. تو اور اس کے بعد میری بیٹی روبینہ شاہین وٹو صاحبہ قومی اسمبلی کا الیکشن جہاں سے جیتی ہیں. جب میں نہیں لڑ سکتا تھا تو ان کو لڑایا، وہ جیت گئی. صوبائی اسمبلی کا الیکشن وہ جیت گئی. میرا بیٹا خرم جہانگیر خان، وہ جب میں نے 2 سیٹیں جیتی 2008 میں، 1 سیٹ میں نے چھوڑ دی کیونکہ 1 سیٹ رکھ سکتے ہیں آپ، تو وہ خرم جہانگیر خان کو دی تو وہ بھاری اکثریت سے جیت گیا. اس کے بعد 2013 میں وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ بھی جیت گیا. تو میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ 97 میں صوبائی اسمبلی کی سیٹ معظم خان جیت گیا تھا. اس لیے میری فیملی کے ممبرز بھی جیتے ہیں، میں بھی جیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اور اس علاقے کے لوگوں کی بے حد مہربانی اور مروت اور محبت ہے ہمارے ساتھ کہ انہوں نے ہمیں بڑی دفعہ یہ نمائندگی کے شرف سے نوازا ہے. کیونکہ یہ نمائندگی جو ہے انسانوں کی، یہ ایک بہت بڑا شرف ہے جو کسی انسان کو مل سکتا ہے، جو ہمیں اس علاقے کے لوگوں نے دیا ہے. ہم اس علاقے کی محبت کا قرض اتار نہیں سکتے. جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کے عوام کی محبت کا قرض اتارنے کی میں نے کوشش کی ہے. اس کے لیے میں نے ریاضت کی ہے، اس کے لیے میں نے محنت کی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں توفیق دی ہے کہ جب میں ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر بنا ہوں تو میں ضلع کا چیئرمین بن گیا. جب میں پنجاب اسمبلی کا ممبر بنا ہوں تو میں اسپیکر بن گیا، اور اسپیکر 3 دفعہ بن گیا. اور جب میں ایم پی اے بنا ہوں تاندرے والا سے تو میں چیف منسٹر بن گیا. تو پھر 2008 میں 2 قومی اسمبلی کی سیٹیں جیت کے میں فیڈرل منسٹر بن گیا، انڈسٹریز کا، پروڈکشن کا اور کشمیر افیئرس کا. تو یہ رب تعالیٰ کا بھی انعام ہے کہ جب بھی میں منتخب ہوا ہوں تو مجھے خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے حیثیت ملی ہے، پوزیشن ملی ہے. اور ایسے ہی میں نہیں رہا بغیر کسی منصب کے. بڑا منصب مجھے ملا ہے، اور یہ بڑے منصب جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں
اس کی وجہ سے ہی میں یہ ڈیولپمنٹ کر سکا ہوں. یہ کالجز تبھی بنے ہیں, یہ اسٹیڈیم تبھی بنے ہیں, یہ گیس تبھی آئی ہے, یہ بجلیاں دریا کے انڈین بارڈر تک جو بجلیاں پہنچی ہیں, دریا کراس کر کے بجلیاں پہنچی ہیں, یہ اسی وجہ سے پہنچی ہیں. جو پاک پتن نہر سے 7 راجباں نکلے ہیں 50,000 ایکڑ زمین کو آباد کرنے کے لیے, وہ اسی وجہ سے نکلے ہیں کہ میں چیف منسٹر بنا تو وہ راجباں نکلے. تو یہ بڑے منصب جو ہیں اس کی وجہ سے یہ کالجز بھی بنے, یہ اسٹیڈیم بھی بنے, یہ ہاسپٹل بھی بنے, حویلی کا ہاسپٹل بنا, اور بھی منڈی احمد آباد کا ہاسپٹل بنا, بصیر پور کا ہاسپٹل بنا. تو یہ ساری ڈیولپمنٹ کے بڑے کام جو ہے, سوئی گیس تک آئی جس کا ابھی ذکر ہوا, تو یہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا موقع دیا کہ میں بہتر پوزیشن میں جو ہے وہ میری نمائندگی جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں آئی. وٹو صاحب, آپ نے 1960 سے لے کر اب تک بہت سے الیکشن کانٹیسٹ کیے ہیں, سکسیسفل بھی رہے اور کچھ الیکشن لوز بھی کیے. جب آپ ناکام ہوئے تو آپ کبھی ڈس اپوائنٹ ہوئے؟ اب بھی میں الیکشن لوز کر گیا ہوں بیٹے جی, لیکن میں تو دن رات کام کر رہا ہوں, کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں کوئی پوزیشن آپ کی نہ ہو, آپ جیتے ہوئے نہ ہو, آپ نے لوز کیا ہو الیکشن, تو پھر بھی کام ہو سکتا ہے. آپ کی سوجھ بوجھ سے, آپ کے تعلقات سے, آپ کے اسٹیچر کی وجہ سے, آپ کی شخصیت کی وجہ سے, آپ کے کیلبر کی وجہ سے, آپ کی سروسز کی وجہ سے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں. صرف نمائندگی سے عزت نہیں کرتے, آپ کی شخصیت کی وجہ سے, آپ کے کردار کی وجہ سے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں. تو اب بھی میرے پاس تو اتنے ہی لوگ آتے ہیں کام کاج کے لیے جتنے میں فیڈرل منسٹر تھا تو آتے تھے, بلکہ کئی دفعہ تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ آتے ہیں. تو میں ان کے لیے ٹیلی فون کرتا ہوں خلوص نیت کے ساتھ. میں ان کی بات سنتا ہوں, ان کے لیے فون کرتا ہوں, محنت کرتا ہوں, صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں, آج بھی کرتا ہوں, اور ان کے کام ہو جاتے ہیں. اور لوگ جو دفتروں میں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں جب بس اقتدار تھا تو میرا رویہ کیا تھا ان کے ساتھ, میں کیسے گفتگو کرتا تھا, میں کیسے ڈیل کرتا تھا, میرا رویہ کیسے تھا. تو اس وجہ سے وہ آج بھی میری عزت کرتے ہیں اور میرے کہنے پہ کام کرتے تھے. ہمیں جوائن کیا رانا گرناصر صاحب نے, جناب محمد علی خان لودھی صاحب نے, جناب ثناء اللہ خان صاحب نے, جناب اعجاز چودھری صاحب نے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پلیز پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور کمنٹ بھی کیجیے. میاں صاحب, آپ نے پولیٹکس میں ماشاءاللہ لانگ لائف اسپینڈ کی ہے. آر یو سیٹسفائیڈ کہ آپ نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا, یا پھر پکچر بھی باقی ہے میرے دوست؟ تو یہ ٹھیک بات ہے کہ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے میری زندگی کا, میری کارکردگی کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے کرنا چاہیے تھا میں نے کیا. اور میں مطمئن ہوں کہ خداوند تعالیٰ نے مجھے جو موقع دیا میں نے اس کو اویل کیا پوری طرح, اور اویل کیا ہے, اور میں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کی ہے, ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کی ہیں, ان کے بے شمار لوگوں کے مستقبل کو سنوارا ہے, ان کے خاندان کو سنوارا ہے, ان کے لیے جابز کریٹ کیے ہیں, ان کو جابز دیے ہیں. میں سمجھتا ہوں آج بھی میں جس محفل میں جاتا ہوں مجھے کوئی نہ کوئی نوجوان ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پوزیشن جو ہے یہ آپ نے دی ہے, آپ کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو اس لیے مجھے کوئی پچھتاوا نہیں اپنی زندگی کا, میں بہت مطمئن ہوں. لیکن زندگی کے اس موڑ پہ بھی میں عزت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس وقت بھی میں کوئی قومی کام کر جاؤں, میں کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ جس سے میرے ملک و قوم کو فائدہ ہو, جس سے میں ان کے لیے کوئی اور بہتر راہوں کا انتخاب کر کے اس پہ چلنے کی بات کر سکوں.
میں اس کے لیے سوچتا ہوں کہ اس وقت میں اقتدار کی بات نہیں سوچتا، اس وقت میں کسی فائدے کی بات نہیں سوچتا، میں سوچتا ہوں کہ مجھے ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے میرے ملک کے عوام میرے بعد بھی مجھے اس انداز میں یاد کریں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کر گیا، ملک کے لیے کچھ کر گیا، ملک کے نظام کے لیے کچھ کر گیا، جمہوریت کے لیے کچھ کر گیا۔ تو میں جمہوری نظام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، اس کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم نے مجھے موقع دیا تو میں کروں گا۔ معزز ناظرین، میاں منظور احمد وٹو صاحب سے کوسچنز کا سلسلہ جاری ہے۔ میں اپنے ناظرین اور پرٹیکولرلی میاں صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا، میرے کوسچنز میں ہو سکتا ہے پرفیکشن نہ ہو، میرے کوسچنز میں ہو سکتا ہے سیکوینس نہ ہو، میرے کوسچنز میں ہو سکتا ہے بیلنس نہ ہو، اور میرے کوسچنز ہو سکتا ہے آپ کی پرسنالٹی سے میچ نہ کرتے ہوں، تو میں اس وجہ سے اپنے ناظرین اور میاں صاحب آپ سے اپولوجائز کروں گا، پلیز قبول کیجیے گا۔ میں نے بیٹے آپ کے کویشچنز جو ہیں جی ان میں بڑی سوجھ بوجھ ہے، آپ کی گفتگو میں بڑی پرفیکشن ہے، اور آپ بہت عمدہ انداز سے بات چیت کر رہے ہیں، Thank you. اور میں بہت انجوائے کر رہا ہوں۔ کسی ایریا کی پراسپیرٹی کو انالائز کرنے کے لیے وہاں کا انفراسٹرکچر دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے سٹی کے لنکس روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، پرٹیکولرلی حویلی دیپال پور روڈ ٹوٹلی ڈیمیج ہو چکا ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے، اور مجھے بھی اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ اس علاقے کی سڑکیں جو ہیں یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور اکاڑا سے لے کے دیپال پور تک کی سڑک جو ہے وہ بہت ناگفتہ بے حالت ہے اس کی۔ دیپال پور سے لے کے حویلی اور ایڈ سلیمان کی تک انتہائی ناگفتہ بے حالت ہے، حویلی سے بصیر پور تک انتہائی بری حالت ہے، حجرے سے حویلی تک نہایت بری حالت ہے۔ تو یہ سڑکیں جو ہیں یہ بالکل اگنور ہوئی ہیں پچھلے 10 سالہ دور میں۔ میرا تو حکومت میں کوئی دسترس نہیں تھی، تو یہ سڑکیں جو ہیں یہ بہت بری حالت ان کی ہو گئی ہے، اور میں آپ کے توسط سے میں نالین محمد صاحب، میں موجودہ گورنمنٹ کو بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ سڑکیں جو ہیں یہ قومی سرمایہ ہے، یہ قومی ایسٹس ہے، اور ان پہ اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، تو یہ ان کا کوئی مینٹیننس نہیں ہے، ان کا کوئی ریپیئر ورک نہیں ہے، ان پہ کوئی بیلدار نہیں ہے جو ان کو ٹھیک کر سکے، اس پہ مٹی ڈال سکے، بارش ہو جائے تو اس کی برمیں جو ہے خراب ہوں تو اس پہ مٹی ڈال سکے، کوئی بیلدار نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے ان کی ریپیئر کا۔ یعنی ریہیبلیٹیشن تو اپنی جگہ پہ ہوئی، ریپیئر کا تو کوئی نظام ہونا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا جب ہم دیکھتے تھے کہ موٹر سائیکلوں پہ، سائیکلوں پہ، پھر اس کے بعد گاڑیوں میں محکمے کے لوگ جو ہیں ان کے پاس بجری ہوتی تھی، ان کے پاس لک ہوتی تھی، اور جہاں بھی پیچ ہوتا تھا، جہاں بھی پیچ پڑتا تھا وہ فوراً اس پہ جا کے بجری ڈالتے تھے اور اس پہ لک ڈالتے تھے اور اس کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور سڑک قابل استعمال ہو جاتی تھی۔ یہاں کوئی نظام ہی نہیں ہے، یہاں کوئی فنڈ ہی نہیں ہے، یا جس سے پوچھو وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو فنڈز ہی نہیں ہے ریپیئر کے لیے۔ بھئی ریپیئر کے لیے فنڈ نہیں ہے تو یہ سڑکیں اربوں روپے کی مالیت سے بنی ہوئی ہیں، یہ برباد ہو جائیں گی۔ یہ ساری سڑکیں میں نے بنائی ہیں، یہ دیپال پور کی سڑک، دیپال پور حویلی کی سڑک میں نے بنائی ہے، حویلی سے بصیر پور کی سڑک میں نے بنائی ہے، گجرا حویلی روڈ میں نے بنائی ہے، اور پیر غنی روڈ جو ہے یہ میں نے بنائی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں چھوٹی موٹی سڑکیں بے شمار بنی ہوئی ہیں، بے شمار سڑکیں، منڈی احمد آباد تک کی سڑکیں بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ ساری سڑکیں جو ہیں یہ ساری سب سڑکیں بری حالت ان کی۔ یہاں پچھلے 10 سال میں کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہوا، یہ سڑکیں برباد ہو رہی ہیں، اور یہ برباد ہو جائیں گی، پیچ ورک نہیں ہوگا تو یہ اس کے بعد پھر آپ کو اربوں روپے خرچ کر کے نئی سڑکیں بنانی پڑیں گی۔ تو کہاں سے کریں گے آپ اربوں روپے خرچ؟ اس لیے یہ بہت زبردست ناکامی ہے
سابقہ حکومتوں کی کہ جنہوں نے اس پہ کام نہیں کیا. میں موجودہ گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کروں گا کہ وہ فوری طور پہ اس کا بندوبست کرے کہ یہ سڑکیں جو ہیں، یہ جو قومی سرمایہ ہیں، قومی ایسٹس ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں اور اس کی ریپیئر کا، مینٹیننس کا اور نئی سڑکیں بنانے کا کام شروع کریں. ہمارے سٹی میں کوئی فیملی پارک نہیں ہے جہاں فیملیز اپنا فری ٹائم سپینڈ کر سکیں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اور میں یہی کہتا ہوں کہ مجھے موقع ملا تو میں یہاں پارک بنا دوں گا حویلی شہر کے لیے. جی. آپ نے میاں صاحب، آپ نے امیر بیگم ٹرسٹ ہاسپٹل دیپال پور میں بنوایا ہے جہاں غریب لوگوں کا ٹریٹمنٹ فری کیا جاتا ہے. اس سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہمارے شہر کی نیڈ ہے. پلیز اس جیسا ہاسپٹل یہاں بھی بنوا دیں. تو ہم نے اس کے لیے فیصلہ کر لیا ہے. دیپال پور میں ہمارا ڈائلسس ہاسپٹل ہے جس میں 11 مشینیں ہیں اور وہاں 7,000 مریضوں کا سالانہ علاج ہو رہا ہے اور اس پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا کسی مریض کا. اسی پیٹرن پہ ہمارے دوستوں نے ساؤتھ افریقہ سے ہمارے دوستوں نے امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ کو کی خدمات کو اپریشیٹ کرتے ہوئے انہوں نے 10 مشینیں دینے کا، ڈائلسس کی مشینیں دینے کا فیصلہ کیا ہے اور جس میں انہوں نے 5 مشینوں کے فنڈز بھی دے دیے امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ کو جو ہمارے پاس ہیں اور ہم اس کو حویلی لکھا میں انسٹال کرنا چاہتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ حویلی لکھا میں انشاءاللہ تعالی جلد ہی ڈائلسس سینٹر جو ہے وہ ہاسپٹل جو ہے یہ قائم ہو جائے گا. 2018 کے الیکشن میں آپ نے سلیمان کی سیکٹر سے پاک انڈیا بارڈر کھلوانے کی بات کی تھی جس سے ہمارے شہر کی قسمت بدل سکتی تھی. اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو بیٹے میں کامیاب ہو جاتا جی تو میں بارڈر کھلوا دیتا. اس وقت میں نے بات کی تھی اور جب 2008 میں کامیاب ہوا تو میں نے کابینہ میں اس کو پیش کیا سلیمان کی بارڈر کو انڈیا کے ساتھ کھولنے کے بارے میں. اور یہاں سے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہم نے GHQ کو لکھ دیا کہ GHQ اس پہ اپنی رپورٹ دے کیونکہ سیکیورٹی کے معاملات اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو GHQ کی رپورٹ ابھی آنی تھی کہ ہمارے ٹینیور ختم ہو گیا اور اس کے بعد کسی نے اس کو پرسو نہیں کیا. اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملا. میں قومی اسمبلی میں گیا نہیں، کسی نے پرسو نہیں کیا. میں قومی اسمبلی میں ہوں. اگر میں جاتا قومی اسمبلی میں 2013 میں اور 2018 میں تو میں جاتا تو میں یقیناً میرا وعدہ تھا جو میں بات کر کے گیا تھا یہاں لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ میں سلیمان کی بارڈر جو ہے انڈیا کے ساتھ اس کو کھلواؤں گا. تو میں اس کو کھلوانا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو یہ کروں گا میں. میاں صاحب آپ خود بھی علم و ادب سے محبت کرنے والے ہیں، آتھر بھی ہیں اور پوئٹری میں بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں. ہمارے شہر میں کوئی لائبریری نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں لائبریری بننی چاہیے بیٹے. یہ بالکل جائز بات کی آپ نے. حویلی شہر میں واقعی کوئی لائبریری نہیں ہے. جی یہ میونسپل کمیٹی کی کوئی لائبریری نہیں ہے. اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. میونسپل کمیٹی کی لائبریری میرے علم میں ہے کہ وہ ہے، اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے جب بھی موقع ملا میں اس کو امپروو کراؤں گا. تھینک یو. آپ کی نظر میں پاکستان کا فیوچر کیا ہے؟ پاکستان کا فیوچر روشن ہے بیٹے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ملک جو ہے یہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی کوششوں سے کاوشوں سے بنا ہے. اور یہ خطہ ارض جو ہے یہ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کی باقی اقوام کے لیے یہ ایک اس ریجن میں اس کی بڑی امپورٹنس ہے. اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس نے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس نے ترقی کرنی ہے. اس کی عدالتیں آزاد ہیں، اس کا میڈیا آزاد ہے، اس میں جمہوری نظام چل رہا ہے اور اس میں جمہوری نظام مزید راسخ ہوگا اور بہتر انداز میں چلے گا. جوں جمہوری نظام جو ہے یہ بہتری کی طرف جائے گا تو پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان کی معیشت ترقی کرے گی. پاکستان کے نوجوان جو ہیں یہ پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکستان کی تعمیر کریں گے. اور آپ کے زمانے میں جب آپ تھوڑے اور بڑے ہو جائیں گے
تو پھر آپ بھی پاکستان کی خدمت کریں گے اور یہ ملک جو ہے یہ پراسپر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جناب وٹو صاحب، آپ سے یہ لاسٹ کوشچن ہے کہ آپ میرے لیے اور میری نیو جنریشن کو کیا میسج دیں گے؟ آپ کے لیے اور آپ کی نئی جنریشن کے لیے میرا میسج یہی ہے کہ جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ کام کام اور بس کام، تو اسٹرگل جو ہے اس کو زندگی کا مشن بنائیں اور ایمانداری سے کام کریں اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں، تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور زیادہ خوشحال ملک بنائے گا، عزت والا ملک بنائے گا، اقوام عالم میں اس کی عزت میں اضافہ ہوگا اور آپ لوگ زندگی میں آگے بڑھیں گے۔ عمر کے لحاظ سے میرا کوئی پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہے، میں نے اور میری کانٹمپریری جنریشن نے ایجوکیشنل لائف سپینڈ کرنی ہے، پریکٹیکل لائف سپینڈ کرنی ہے۔ اس انٹرویو کے بعد میں اپنے اندر ایک پاور اور انرجی فیل کر رہا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ ایک تاریخ ساز پرسنالٹی تشریف فرما ہے۔ مجھے اپنی ترجیحات کو سیٹل کرنے کا راستہ مل گیا۔ اگر میں نے اور میری کانٹمپریری جنریشن میں زندگی میں سکسیسفل ہونا ہے تو فرسٹ آف آل ہمیں وہ اسٹرگل کا راستہ اپنانا ہوگا جس کو میاں منظور احمد وٹو صاحب نے اڈاپٹ کیا۔ اس انٹرویو کے بعد مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ یہ لائف اتنی ایزی نہیں ہے۔ جو اس لائف کو ایزی لیتے ہیں وہ دنیا کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جو اس زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جیتے ہیں وہ میاں منظور احمد وٹو صاحب بن جاتے ہیں۔ میاں منظور احمد وٹو صاحب، thanks a million for giving me your precious time. Nice to meet you. تھینک یو بیٹے، تھینک یو، شکریہ۔ معزز ناظرین، میں نلین محمد کیمرہ مین آصف خان گڈو کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔